جتنے بھی مہمان یہاں تشریف لائے آپ تمام ہمارے لیے معزز ہیں، محترم ہیں، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ نام جو لے لیے اور جو رہ گئے، آپ تمام احباب کا شکریہ۔ شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، چودھری شہزاد صاحب، ظہیر صاحب بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ چودھری زبیر گجر صاحب، واجد ساحل مرکزی رہنما مسلم کانفرنس راجہ ظفر صاحب، سینئر صحافی جسواری شاہ زیب صاحب، نعیم رضا صاحب، جنید یونس، اسلام ثانی، رحمان عطل گجر، تمام احباب کا شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے۔ اب تقریب کا اختتام ہے، تو بس اس کے بعد جو تشریف لائیں گے مقرر آخری مقرر ہیں، اور ایک بار پھر میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام دوستوں کا جو وقت نکال کر تشریف لائے۔ اب آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا۔ بلا تاخیر میں آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، آج کی محفل کے جو ستارے ہیں، مرکزی سینئر نائب صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر، امیدوار قانون ساز اسمبلی جناب ظفر انور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت ناموں سے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعیز المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم والدود المجید باعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقصد الجامع الغنی المغنی المانع الزار نافع النور خادع البدیع الباقی الوارث رشید الصبور۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آج آزاد پریس کلب کے نو منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ یہ حلف میں آپ سے لوں، تو حلف کیا چیز ہے اور اس کی پاسداری کیا معنی رکھتی ہے، وہ بڑا اچھا بیان کر دیا عارف صاحب نے بھی اور دیگر ہمارے دوستوں نے بھی پہلے جنہوں نے سپیچز کی۔ یہ اللہ کے میں نے 99 نیمز کیوں پڑھے؟ اس واسطے کہ میں آج آپ سے بڑی کھل کے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ رب کریم کی ذات نے اگر آج مجھے یہاں پہ اسٹیج کے اوپر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا، موقع دیا، تو میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ میں سیاست میں کیوں آیا۔ میں آج آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس حلقے کو، اس ضلع کو، اس ریاست کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میرے ایک مقرر نے بڑی خوبصورت بات کی، سیکرٹری جنرل میرے بھائی ظاہر صفات صاحب نے، کہ اگر کوئی سب سے قیمتی ترین چیز ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے تو وہ وقت ہے۔ میں اس کا بالکل قائل ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس ادارے کی تقریب خلق برداری کے لیے وقت کیا، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ایگزیکٹلی اگر میں اپنا ذاتی وقت، اپنے بال بچوں کا وقت، اپنے کنبے قبیلے کا وقت
آپ کے لیے وقف کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس میں بھی دیانتداری کو مسلمان حیثیت دینی چاہیے. بات یہ ہے عابد چودھری صاحب بہت اچھے ساتھی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائیوں کی طرح رشتہ بھی ہے، بہت اچھا ڈیفائن ہو چکا ہے چیزیں. میں کوشش یہ کروں گا جو چیزیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں اس کو ریپیٹ نہ کروں، اور لیکن ضمن سا اگر ذکر کوئی چلتا ہے تو اس کو ضرور اظہار کروں گا انشاءاللہ. عابد صاحب، آج جو آپ کی یہ ٹیم بنی ہے، ایک سفر جو اس پریس کلب نے 12 سال پہلے اسکندر حیات خالد صاحب کی شکل میں شروع کیا، تو 12 سال ایک بڑا عرصہ ہوتے ہیں، آپ میچور ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ بڑی کمال کی ٹیم ہے. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، اور آپ لوگ اس چیز کے واقف کر رہے ہیں جتنے میرے ساتھی دوست ہیں، کہ میں نے آج تک کسی صحافی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ میرے لیے یہ خبر لگائیں. میں نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. اس چیز کے آپ سب گواہیں، اور میں اللہ کے سامنے گواہوں کہ میں نے یہ چیز کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا، میرے نقطۂ نظر سے اس وقت ریاست جموں و کشمیر ایک ہجانی دور سے، بحرانی دور سے گزر رہی ہے. میں اس بحث سے بھی نہیں جانا چاہ رہا کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت ریاست جموں و کشمیر نازک ترین دور سے صحیح معنی میں گزر رہی ہے. اور اس میں جو لوگ باشمول میرے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے، تو پھر ہمیں اپنا کردار بڑا دیانتداری کے ساتھ حق اور صداقت کی بنیاد پر ادا کرنا چاہیے. مجھے اگر 10 بندے سنتے ہیں، 50 سنتے ہیں، 100 سنتے ہیں، اگر 9-10 ہزار لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو میرا اگر وہاں پہ شنوائی موجود ہے تو مجھے ان کے سامنے اصل تصویر، اصل حقیقت رکھنی چاہیے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ ریاست کس طرف جا رہی ہے، یہ ہمارا حلقہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس ریاست کا مستقبل کیا ہے. بات یہ ہے، میں جس وقت سیاست کے اندر آیا تو میں نے یہ محسوس کیا، میرا یہاں پہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بہت عرصہ گزرا لاہور کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر دوستیاں جاریاں تھیں، تو وہاں پہ ہم جاتے تھے تو وہاں پہ ہم لوگ ایک کلچر دیکھتے تھے اشرافیہ کا سکہ کیسے چلتا ہے. باخدا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہمارے اپنے حلقے کے اندر بھی یہ حالات ہوں. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ ادارے جو ان کا آئینی کردار ہے وہ ادا کرنے کے بجائے وہ حکمران طبقے کے بانی بنے ہوئے. حیرت ہوئی. پھر چند واقعات ایسے ہوئے کہ جس کی بنیاد پہ مجھے اس انتہائی مشکل کام کے اندر کودنا پڑا، اور اس کے بعد یقین جانیے ذاتی لائف نام کی کوئی چیز نہیں رہی. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں ایک طرف کلیم کروں کہ میں آپ کے مسائل کا حل پیش کروں گا اور دوسری طرف میں اس کے اوپر کوئی کاغذ نہیں. ہم نے الیکشن لڑے، 2016 کے الیکشن لڑا، 2021 کا الیکشن لڑا. میں اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ رزلٹ کیا تھا، وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، قاسم صاحب کو بھی پتا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر میں اسمبلی سے باہر رہ گیا تو پھر میں نے کیا ڈیلیور کیا، اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پھر میں نے کیا ڈیلیور کیا. اور میرے مد مقابل میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، چاہے پیپلز پارٹی کے دوست یہاں پہ بیٹھے، چاہے نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ انتہائی معتبر چہرے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، میرے سب انتہائی قابل احترام ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ ضرور اس چیز کو پہچانیں کہ پچھلے 50 سال یہ اقتدار کدھر گھومتا رہا. یہاں کے حلقے کے مسائل کا
ذمہ دار اپنے اپنے گریبان میں ہم سب جائیں گے اور بڑا ہی نیوٹرل تجزیہ کریں. میں نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے, آپ لوگوں نے بھی دیے. اللہ جنرل سپیکر میرے والد صاحب کو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں شیخ مجید صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو باپ خدا, یہ میں 1996 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو وزیر اعظم بنائے گی اور ان کے اندر جو تڑپ ہے کام کرنے کی, یہ ہمارے حلقے کو بنائیں گے, ہمارے ایریا کو بنائیں گے, ہمارے ڈسٹرکٹ کو بنائیں گے, ریاست کو بنائیں گے. یہ باپ خدا لفظ گیا سپورٹ کی. دیانتداری سے بتائیے گا کہ جس وقت ہمارے حلقے کے اندر وزارت عظمیٰ آئی, کیا ہم نے اس کو صحیح معنوں میں صدقے کے لیے استعمال کیا؟ نہیں. سب جانتے ہیں میری ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. میرے منہ سے آپ انشاءاللہ تعالی العزیز کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ میں نے کسی کو صاحب کے علاوہ بات کی, گالی گلوچ کے اوپر میں اترا ہوں, انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہم لوگ ایک ایسی فیلڈ کے اندر ہیں جہاں پہ ہم نے ڈیلیور کرنا, ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے چیز آپ کو دینی ہے. ہم آپ کو خواب دکھاتے ہیں اور ان خوابوں کے بنیاد کے اوپر آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملتا ہے تو اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر آپ لوگ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ جی آپ نے ہمیں جھوٹے خواب دکھائے. سیاست کو ہم نے گالی بنا دیا. میرے سگے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں سیاست میں جا رہے ہو؟ شہرت کے لیے جا رہے ہو, ایسا کمانے کے لیے جا رہے ہو, نام بنانے کے لیے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ نہیں, کوئی ایک مشن ہے اس کے لیے جاؤ. تو اس سگے بھائی میرے نے مجھ سے حلف لیا کہ وہ سیاست کرو جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, مجھے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اقتدار کے اندر جاتا ہوں یا نہیں جاتا, میں اسمبلی کا حصہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا, لیکن اتنا کام ضرور کر کے جاؤں. ایک سوچ, ایک ویژن, ایک نئی جہت, اور لوگوں کو یہ امید دے کے جاؤں گا کہ یس وی کین ڈو چینج. دوستوں بزرگوں, جتنا میرے پاس سینیور آیا اسی ہال کے اندر, جس دن ہمارا رزلٹ آیا اس سے اگلے دن ہم اسی ہال میں بیٹھے ہوئے, میری آپ تقریر نکلوا لی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس حلقے کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تحصیل کا درجہ دلواؤں گا. اللہ کی ذات نے میری اس چیز کے اندر برکت. تاریخ میں اس سے پہلے آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ کام نہیں ہوا. ہمیشہ پہلے اعلان ہوتا ہے, وزیر اعظم حق اعلان کرتا ہے, اس کے بعد ایک پروسیس چلتا ہے. وہ پروسیس کئی دفعہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے نوٹیفائی ہوتا ہے اور عملی شکل میں کچھ چیزیں شکل اختیار کرتی ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, دفاتر چالو ہو گئے, اس کے فوری بعد 3-4 دن کے بعد پرائم منسٹر وقت نے آ کے اس کا افتتاح کیا. اور اس کے ساتھ 10 اکتوبر 2022 اس وقت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اسلام گڑھ کے مقام پہ آئے. آپ میرے مطالبات سامنے لے آئے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. میں نے کہا تنویر الیاس صاحب تحصیل بن گئی, آپ کا شکریہ. ہمیں تحصیل بننے کے بعد جو ہم انٹائٹلڈ ہو گئے ہیں, جو ہمیں اب استحقاق رکھتے ہیں, اس کے لیے اب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے اب ہمیں تمام اداروں, یعنی یہاں پہ آپ سب جج کی عدالت بھی ہم انٹائٹلڈ ہیں, یہاں پہ ڈی ایس پی کا آفس بھی ہم انٹائٹلڈ ہیں, اور تمام وہ ادارے جب کسی حلقہ
تحصیل کا درجہ لیتا ہے تو تمام ادارے اپ گریڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ جابز کریٹ ہوتی ہیں، روزگار لوگوں کو ملتا ہے۔ تحصیل بننے کے بعد اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو لے کے چلیں تو 600 سے 700 نئی جابز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ساتھ میں نے یہ مانگا ان سے کہ ہمیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال یہ نیو سٹی کے اندر جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، یہ پیسہ ہم سب کا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت میں کروڑوں روپے کی بلڈنگز کو بنا ہوا دیکھتا ہوں اور اس کا کوئی مصرف نہیں ہو رہا تو مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہ 36,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بنائے، آپ سوچ نہیں سکتے 30-40-50 کروڑ پہ آپ کا لگ جائے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر اس کے اوپر چند کروڑ لگا کے آپ اس کو آپریشنل کر سکتے ہیں، فنکشنل کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے لیے ریپیٹ کیا یہ نیو سٹی چکسواری، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے۔ وہ کیوں کہا؟ وہ اس واسطے کہا مجھے یہ اتفاق ہوا کہ میری ایجوکیشن میرپور کے اندر بھی ہے، منگلہ کے اندر بھی ہے، لاہور کی بھی ہے اور یو کے کی بھی ہے۔ مختلف اسٹیجز کے اوپر چل کے ہم نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ یقین جانیں ہم میں سے یہ خاص صلاحیت ہے ہماری پوری نیشن کہ یہ جس طرح باہر نکل کے آگے دنیا کو کمپیٹ کرتی ہے، یہ ان کی ہمت ہے، ورنہ ہم سیاستدان آپ کو وہ تعلیم نہیں دی۔ یہاں پہ مکاتب فکر کے تمام بیٹھے ہوئے دوست، شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک تعلیمی ادارے کو چلایا، ٹیچنگ کی، اور مجھے یہ بالکل اس چیز سے میں مکمل طور پر کنونسڈ ہوں کہ جو سلیبس یعنی نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ کلیریکل مائنڈ سیٹ پروڈیوس کر رہا ہے، ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو اس کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، ہمیں غلامانہ ذہنیت دی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ چکسواری کا بچہ یہاں سے نکلتا ہے، بیرونی دنیا میں جاتا ہے اور ٹاپ پوزیشنز پہ چلا جاتا ہے، وہاں اسے لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے۔ ہم یہاں پہ کیا دے رہے ہیں؟ عجیب حالات ہیں اس پورے شعبہ تعلیم کے، لیکن ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن کیوں؟ یہاں پہ شعبہ تعلیم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہوں گے STEM, STEM, what does that stand for? S for sciences, T for technology, E for engineering and M for mathematics. آج کل دنیا کے اندر ان 4 شعبوں میں جنہوں نے کام کیا، آج وہ پورے ممالک دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ اور بطور مسلمان میں بات کروں گا، اگر STEM ایجوکیشن کے ساتھ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے کردار سازی کی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں تو کیا خوبصورت قوم یہ بنتی ہے۔ کشمیری قوم کے متعلق میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ ایٹ پار ہے، برابر ہے یہودی قوم کے۔ ان کو موقع ملا کہ انہوں نے پروڈیوس کیا، انہوں نے ڈیلیور کیا، بشرطہ کہ نیت اس کے پیچھے ٹھیک رہی۔ تو دوستو بزرگوں، کیا میں اپنا بچہ یہاں پہ کیوں پڑھاؤں گا جن کے پاس وسائل ہیں، جب ہم وہ ادارے نہیں بنا سکے کہ جس میں آپ دنیا کے اندر کمپیٹ کریں گے؟ ایک مشہور فکرہ ہے کہ جی یہاں پہ ہاسپٹلس میں جائیں پنڈی ریفر کرتے ہیں، اسلام آباد ریفر، اور کیوں ریفر کریں آپ پنڈی یا اسلام آباد؟ کروڑوں روپے کا ٹیکس آپ یہاں سے ریکور کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا ٹیکس آپ ریکور کرتے ہیں۔ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک ایسا اچھی قسم کا صحت کا مرکز نہیں بنا سکے۔ کون قصوروار ہے اس سوال کا جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ وزیر اعظم۔ ہم پورا پوٹینشل رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قاسم مجید صاحب نے UK کے اندر ایک بیان دیا تھا
کہ اپنی کارکردگی دکھائیں اور میرے ساتھ منشور کے اوپر مناظرہ کریں. اسی سٹیج کی وساطت سے اس کو قبول کرتا ہوں چیلنج کو. آپ صحافی برادری والے یہاں پہ اسلام آباد میں بھی صحافی دوست موجود ہیں, آپ لوگ پروگرام ارینج کریں, ہم آپ سے آپ کی 50 سالہ کارکردگی پوچھیں گے اور وہ باتوں میں نہیں ہوگی, اس ثبوتوں کے ساتھ ہو. اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا مدت آئی. 2 دفعہ ان 50 سالوں میں اللہ جنت نصیب کرے کپتان سرفراز صاحب نے, باقی سارے ادوار جو مجید صاحب کو اور قاسم مجید صاحب کے پاس آیا, نہ عظیم بخش صاحب کو موقع ملا, نہ انقلابی صاحب کو موقع ملا, نہ مجھے موقع ملا. لیکن میں یہ ضرور کلیم کروں گا ایک بات کا کہ ہمارے پاس ٹوٹل 17 یا 18 مہینے حکومت آئی, جس میں قیوم نیازی صاحب پہلے وزیر اعظم تھے, تنویر الیاس صاحب اس کے بعد وزیر اعظم ہوئے, اور جب تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بنے تو ایگزیکٹلی چند دنوں کے بعد وفاق کے اندر ہماری حکومت ختم ہو گئی. ادارے بنائے جاتے ہیں, تحصیل کیوں بنوائی؟ میں قائل ہوں کہ ادارے بنائیں, اداروں کو مضبوط کریں, اداروں کو فری ہینڈ دیں, المیہ دیں, بجائے کہ آپ اداروں کو مضبوط کرتے. یہاں پہ کیا تھانے کچہری کیا استعمال نہیں ہو رہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے؟ سب جانتے ہیں, ہم لوگ منافقت کرتے ہیں, ہم جب یہ بات کرتے ہیں نہیں 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 بالکل نہیں. ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے لگوائے جاتے ہیں, تحصیل کی انتظامیہ اپنی مرضی کی لگوائی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مخالفین کو دبایا جاتا ہے, اور پھر اس کی بولے دبایا جاتا کیوں ہے کہ ان کے در پہ حاضری ہو جائے اور اگلے ووٹوں کی کمٹمنٹ لے لی جائے. اور عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے, اور نسلوں کی سوچو, اگلے الیکشن کی مت سوچو. ہم ادارے مضبوط نہیں کریں گے تو کیا فرشتے آپ اس چیز کو کریں گے؟ یہاں پہ تھانے بھی موجود ہے, اب تو تحصیل یہاں پہ پورا نظام موجود ہے. ان سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں جتنا پیریڈ ہمارے پاس آیا جس میں آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کبھی کسی پہ میں اثر انداز ہوا؟ واہ خدا نہیں ہوا. آپ اس حلقے کو ذاتی جاگیر مت سمجھے. یہاں پہ ہر فرد کا مکمل حق ہے کہ اس کو باعزت روزگار, اس کو انصاف بھی ملے, اس کو میرٹ کے اوپر اس کے فیصلے بھی ہوں اور وہ باوقار زندگی گزارے. اب کیوں لوگوں کے اوپر یہ غلامانہ ذہنیت ٹھوس رہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس کے اوپر بالکل تیار ہیں ہم لوگ. میں صحافی برادریوں سے ریکویسٹ کروں گا, ابھی چند باتیں اس واسطے نہیں کرنا چاہ رہا کہ ابھی اس حکومت کے پاس 2.5 مہینے 3 مہینے موجود ہیں. جس دن قاسم مجید صاحب آپ وزارت سے آئیں گے, پھر آپ کے ساتھ یہ نشست ہوگی اور آپ سارے کی موجودگی میں ہوگی کہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا اور آپ کا منشور کیا ہے اگلے الیکشن کا اور ہمارا منشور. ٹھیک, ایک بات کروں گا, بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت جب یہ مرز وجود میں یہ ڈھانچہ آیا سارا, تو اس کے ایک رول کا تعین کیا گیا کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس ہے. آج بے حس کیمپ بن چکا, پوری کشمیری قیادت کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر کے ہم ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں. مجھے انتہائی تکلیف ہوئی. ہم سب واقف کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ظلم و ستم.
کبھی آپ نے ان سیاستدانوں کے منہ سے بات سنی ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سنی. مجھے اتفاق ہوتا رہا دنیا کی مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا، تو اس کے بعد جو امام دعا کرتے تھے تو اس میں وہ فلسطین کا نام لیتے تھے، بوسنیا چیچنیا کا نام لیتے رہے، مقبوضہ کشمیر میں کشمیری قوم کے لیے دعا کرتے رہے. با خدا پچھلے چند سالوں سے ان کی دعاؤں میں سے کشمیر نکل گیا. میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بجلی اور پانی کی اس تحریک کے لیے جو باہر نکلے، ان کی تحریک کی وجہ سے جو اس ریاست کا موجودہ سٹیٹس ہے یہ بچ گیا. جو بات کر رہا تھا کہ جس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو اس تحریک کے نتیجے میں جو پبلک موبلائز ہوئی، باہر نکلی، اپنے مطالبات میں منوائے، اگر وہ تحریک جان نہ پکڑتی تو شاید آزاد کشمیر کا موجودہ سٹیٹس اس وقت اسٹیک کے اوپر ہو. اس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہے. ہم نے پی ٹی آئی والے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کیوں سپورٹ کی؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے کہ ان کے مطالبات 100% جنرل بھی ہیں اور یہ حق پر جنرل بھی ہیں. جس وقت عوامی نمائندے بننے کا کوئی دعوے دار ہوتا ہے تو وہ محافظ کا کردار بھی ادا کرتا ہے کہ عوامی حقوق کے وہ محافظ کے طور پہ بھی کام کریں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پہلا ایجنڈا پوائنٹ ان کا باہر نکلا وہ مکمل طور پہ ہم نے اس کے ساتھ دامے درمے سکھنے چلے. دوسری دفعہ انہوں نے اپ گریڈ کیا، اس کے ساتھ بھی چلے. اس واسطے چلے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مطالبات بالکل درست ہیں. اب آتے ہیں کہ گورنمنٹ کے رویے، جتنی یہ 2-2.5 سالوں کی جدوجہد تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس میں ان کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر سے واحد پارٹی پی ٹی آئی، جس کی قیادت آزاد کشمیر کے اندر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر قائد پاکستان امت مسلمہ کے لیڈر سفیر کشمیر عمران خان کرتے ہیں. ہم نے ہر کیپیسٹی کے اندر بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی کریڈٹ کے، اس بات کے گواہ شبیر صاحب بھی ہیں اور ان کے دیگر ساتھی بھی ہیں، بے شک ببانگ دوہل ان کو کلی اختیار دیا اور پوری اپنی پارٹی کو یہ کہا کہ ان کے ساتھ ہر اسپیکٹ میں، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ آپ چلیں، اور خود بھی ذاتی طور پر جلسوں میں بھی جاتے رہے، ریلیاں لے کے بھی جاتے رہے. دل مطمئن تھا، ضمیر مطمئن تھا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں اپنے لیڈر کا، عمران خان کا، کہ اس نے جیل کے اندر سے عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان کیا. یہ تھا ہمارا کردار جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل درست انداز کے اندر کیا، اور اس واسطے ہم سمجھتے ہیں درست کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات درست تھے. آتی ہے حکومت کی بات. حکومت ریاست کا حصہ ہوتی ہے اور ریاست کا کردار، حکومت ریاست کو چلا رہی ہوتی ہے اور ریاست کا کردار ماں کے جیسا ہوتا ہے. کیا یہ حکومت جواب دے سکتی ہے یہ جو اس تحریک کے اندر شہداء ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور بالخصوص اس حلقے کے اندر، اسلام گڑھ کے اندر عدنان فاروق شہید ایس ایچ او، بلاک کے اندر فرید شہید، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں آپ کو آج اسی سٹیج کی وسعت سے کیا بتاتا ہوں کہ 27 ستمبر کو
پشاور کے اندر ہماری پی ٹی آئی کا جلسہ تھا تو موٹر وے کے اوپر میرا ایکسیڈنٹ ہوا. سیٹ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گواہ اس بات کے کہ قاسم مجید صاحب کا مجھے فون آیا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جی کہ آپ خیر و آفیت سے ہیں, شکریہ ان کا. ساتھ انہوں نے اگلی بات یہ کی کہ 29 تاریخ کو یہ احتجاج ہے, چونکہ ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کی عوامی ایکشن کمیٹی کی سپورٹ کر رہی ہے, تو انہیں یہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ پرامن رہیں. میں نے انہیں یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز پرامن وہ بھی رہیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پرامن حالات کو پرامن رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جی بالکل پرامن رہیں گے. پھر 29-30 تاریخ کو کیا ہوا, کہاں پہ آ کے پولیس ٹھہرائی گئی, کہ فرید شہید کیوں کیا گیا, عدنان فاروق ایس ایچ او کیوں شہید کیا گیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے اندر انکوائری کمیشن کی بات کی جا رہی ہے. میں قاسم مجید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, آپ ذمہ داران کا تعین کریں کہ ان کے قاتل کون ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ سہولت کار ہیں. شبیر صاحب, جہاں تک آپ کے مطالبات کی بات ہے, میں ایک ذمہ دار حیثیت میں, پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دامے درمے سخن پی ٹی آئی کل بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر ان مطالبات تک آپ رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میری صرف ایک گزارش ہے, ریاستی تشخص کے اوپر, ریاستی سٹیٹس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے چاہیے. دوستو بھائیوں, میں آپ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ریاستی تشخص کے اوپر, ریاستی سٹیٹس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. پبلک نے آپ کا ساتھ دیا, ہم بھی اسی پبلک میں سے, ہم آئندہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن یہ دو چیزوں کو ہم بھی انشور کریں گے بطور جماعت پی ٹی آئی, اور آپ بھی جس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں آپ بھی انشور کیجیے. دوستو بزرگوں, ایک چیز میں گزارش کروں گا, جس طرح کہ عابد چودھری صاحب نے یہاں پہ یہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, نیو سٹی اسلام گڑھ اینڈ نیو سٹی چکسواری, قاسم مجید صاحب کے پاس منسٹری رہی تقریباً 2-2.5 سال, اس کے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے, جبکہ ایم ڈی ایچ اے منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی, یہ اتھارٹی ہے. اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے, آواز آ رہی ہے, اب آئی آواز آ رہی. ایم ڈی ایچ اے ایک اتھارٹی ہے, جیسے ایم ڈی اے ایک اتھارٹی ہے, کوٹلی ڈیولپمنٹ ایک اتھارٹی. اتھارٹی کوئی بھی ہوتی ہے وہ مکمل با اختیار ہوتی ہے, اپنی ڈومین کے اندر ٹیکس کلیکشن سے لے کے اس ایریے کے اندر اخراجات کرنے میں مکمل با اختیار ہوتی ہے, جیسے پاکستان کے اندر ڈی ایچ اے. میرا سوال یہ ہے کہ 2 سال 2.5 سال جتنا عرصہ آپ کے پاس ایم ڈی ایچ اے کی منسٹری رہی, تو یہ نیو سٹی چکسواری, نیو سٹی اسلام گڑھ, میرپور نیو سٹی, ڈڈیال کی نیو سٹیز جو بنے ہوئے تھے, ان کے مسائل کیوں حل نہیں ہوئے جب آپ کے پاس اربوں روپیہ ایم ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں حل نہیں ہوئے؟ ذاتی کنبہ جات کے مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد نہ کار فرما ہو, کہ چیزوں کو لنگر آن کریں تا واقعہ کہ الیکشن سر پہ آ جائیں تو پھر ہم موومنٹ کریں کہ یہ دے دیں, یہ دے دیں, یہ دے دیں, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, لوگوں کو ایک دفعہ پھر لالی پاپ دے کے ان سے ووٹ لے لیں اور پھر آپ اوپر آ جائیں. ہوشیار رہیے گا, مجھے ووٹ دیں نہ دیں وہ آپ کی اپنی صوابدید کے اوپر ہے, لیکن اتنا تو آپ کا اندر بولنا چاہیے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, اس کا شعور تو آپ کو آنا چاہیے.
اگلی بات، عابد صاحب آپ نے ایک لسٹ پوری گنوائی کہ یہاں پہ نیو سٹی کے اندر جو اس کا ماسٹر پلان بنا ہوا تھا، جس کے اندر رہائشی ایریا اتنا تھا، کمرشل ایریا اتنا تھا، ریکریشنل کے لیے اتنا تھا، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہیلتھ کے لیے اتنا رکھا گیا، تعلیمی اداروں کے لیے اتنا رکھا گیا، سوشل ویلفیئر کے لیے اتنا رکھا گیا، ایک ماسٹر پلان بنتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس ماسٹر پلان کو ہم پبلک بھی کریں گے اور موقع کے اوپر چیک بھی کرائیں گے کہ کہاں کہاں پہ قبضے ہوئے ہیں، کس طرح ہوئے۔ لوگوں کی منگلا ڈیم کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ ہم آپ کو یہ اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ رٹھویا ریام برج کی بات کریں، آپ میری تمام تقریریں پچھلے 2.5-3 سالوں کی نکال لیں، چاہے میرپور کے اندر کسی سٹیج کے اوپر ہوئی، اپنے حلقے کے اندر ہوئی، رٹھویا ریام برج کا جو آج جس ڈیزائن کے تحت یہ بن رہا ہے وہ میں نے تجویز کیا تھا، آج اسی کے مطابق بن رہا ہے۔ ہاں ایک چیز کے اوپر میرا اعتراض ضرور ہے کہ جو ریٹ میں بات کرنا تھا اس سے 3 گنا مہنگا بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے یہ بھی اب آپ پہ چھوڑتا ہے۔ دیکھیں اتنی اخلاقی جرت بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ جہاں پہ موقع آئے اور سچ اور حق کی بات کرے اور یہاں سے بولے، یہاں سے۔ لیکن کریڈٹ لینے کے چکروں میں کبھی ایک طرف سے بات آتی ہے، کبھی دوسری طرف سے آتی ہے، کبھی تیسری طرف سے آتی ہے، کبھی چوتھی طرف سے بات آتی ہے کہ میں نے بنوایا، میں کہا جی سارے آپ کریڈٹ لے لو، کوئی اس چیز کا بھی تعین کرے گا یہ 18-19 سال دیر کیوں ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ جو میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر وقت سردار تنویر الیاس صاحب سے ڈیمانڈ کیا تھا، اس میں رٹھویا ریام برج کی پوری تفصیل آن دا ریکارڈ ہزاروں کے مجمع میں نے کی، وے آؤٹ بتایا، وے فارورڈ کیا وہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے کہ آج کام اس کے ساتھ ساتھ اس حلقہ کے لیے میں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، چکسواری کے لیے علیحدہ اور اسلام گڑھ کے لیے علیحدہ ریسکیو 1122 سروس۔ میں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ 5 بڑی واٹر سپلائی سکیمز وہ مینشنڈ ہے، میرے پاس وہ ڈاکومنٹ محفوظ ہے۔ یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ آپ مالکانہ حقوق دیں 5 جگہوں پہ مختلف۔ یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ بلاک کے اندر جو ایشو ہے بلاک والوں کا، جنگلات والا، اس کو بھی حل کریں۔ کاٹیج انڈسٹری کے لیے خالق آباد کے اندر میں نے 100 کنال جگہ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ہر یونین کاؤنسل کے اندر ایک گراؤنڈ اور ایک فیملی پارک کی ڈیمانڈ کی تھی۔ یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو میری ڈیمانڈز سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ کس حد تک ہم نے کام کیا تھا۔ اس فنکشن کے بعد اگلے 3-4 مہینوں میں ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ قاسم صاحب اگر آپ نے اسی کی پرسوئنس میں اس کو آگے چلاتے ہوئے یہاں پہ آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے اس کو آپ بنا رہے ہیں، جو میں اس وقت 5 کروڑ کا کہہ رہا تھا، 12 کروڑ کا یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس دیر کا ذمہ دار کون؟ اس اضافی پیسے کا ذمہ دار۔ یہ پیسہ نہ میرا ہے نہ قاسم مجید صاحب کا ہے، یہ پیسہ آپ سب کا ہے، باشندے میرے اور جہاں 5 کروڑ میں کام ہو سکتا تھا وہ 12 کروڑ میں کیوں کیا؟ اس کے بعد کیا یہ سفر یہیں پہ ختم ہو جائے گا؟
دوستو بزرگوں، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ قوم، وہ معاشرہ، ایون ایک گھر کی حالت نہیں بدلتی جب تک اس کے لوگ، اس گھر کے افراد، اس معاشرے کے افراد، اس قوم کے افراد اپنی حالت حقائق کے اوپر مبنی ارادہ نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے. یہ چیز آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور عابد صاحب، یہاں پہ عمران بلال صاحب نے ایک بات کی کہ پریس فاؤنڈیشن نے بھی کوئی مدد نہ کی جب ہمارے ایک بھائی بیماری کی حالت میں گئے. پاکستان کے اندر ایسی انشورنس پالیسیز موجود ہیں ادارہ جاتی لیول کے اوپر، جو پرائیویٹ بھی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کی بھی انشورنس کرتے ہیں. آئیں، میں 5 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں اس چیز کے لیے فنڈ کرتا ہوں. تمام چکسواری اسلام گڑھ کے تمام صحافیوں کو بٹھا کے کہتا ہوں یہاں پہ جو موجود ہے، 5 لاکھ روپے ہم دیں گے اس فنڈ کو مختص کرنے والا اس چیز کے لیے، ہیلتھ انشورنس کے لیے. اس کے علاوہ بھی 100 معاملات آ جاتے ہیں. بہت کمال کا کانسیپٹ، آئیڈیا اور ویژن تھا ہیلتھ کارڈ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ ان کی ایفرٹ سے آپ لوگوں کی تعاون کے ساتھ آج وہ بحالی کے سفر کی طرف دوبارہ گام چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عزیز ہوگا. اس کے علاوہ چند باتیں یہاں پہ میرے ساتھیوں نے کی. کوئی مسئلہ مسائل بھی اگر ہے، ایک آپ سے ریکویسٹ کروں، ہم نے تھانے اور کچہری کے کلچر بدلنا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نکلیں. آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر بجلی سستی ہوگی تو سب مستفید ہوں. آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر آٹا سستا ہوگا تو سب مستفید ہوں. ایگزیکٹلی اداروں کو ان کی جو لیگل ڈومین ہے اس کے اندر لانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ ہم کسی افسر یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں کے لوگوں کی کسی شکل میں بھی تحقیر کرے، تذلیل کرے. یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ بھائیوں سے گزارش ہے، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں. میں بات اس وقت یہ کروں، یہ چیزیں ہوئی ہیں. بڑی شکایت جو ہے نا وہ انہی اداروں کی متعلقہ ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ ہم بطور پارٹی کیا کرتے ہیں، اور جو دیگر تمام ادارے کے لوگ ہیں پولیٹیکل اینڈ کے اندر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے. ہم نے بدلنا ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جس وقت کوئی مشورہ دیتا ہے، ہمیں دن میں 50 مشورے ملتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ آپ نے یہ مشورہ دیا، اس میں آپ کردار کیا ادا کریں گے. جہاں تک آپ کا بنتا ہے اس سے آگے ہم لے کے چلتے ہیں. ہمیں رویے چینج کرنے ہیں، ورنہ یقین جانیں کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی تبدیلی دے سکیں گے. میرا بچہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نا. آپ کے بچے آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں؟ بالکل ہے. ان کو وہ تعلیم کیوں نہ ملے جو دنیا کے کسی بیسٹ انسٹیٹیوشن میں ملتی ہے؟ ان کو وہ صحت کی سہولت کیوں نہ ملے جو دنیا کے کسی بہترین طبی مرکز کے اندر ملتی ہے؟ ہمارے اوورسیز کشمیریوں نے اس ایریے کی حد و حال بدل دیے، اس کے لکس بدل دی، لیکن ہم ان کو رہنمائی نہ دے سکے کہ آپ اس سیکٹر کے اندر اس طرح چلیں، اس سیکٹر کے اندر اس طرح چلیں. 50 NGOs ہیں لیکن اس کے آپس کی کوارڈینیشن نہیں ہے. اس کو کس نے کرنا ہے؟ جو شخص کسی بھی پوزیشن کے اندر، کسی بھی حیثیت کے اندر یہ دعوے دار ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ ان ساروں کو ان کوارڈینیشن لے کے آئے اور
اینڈ اس کا مقصد کیا ہو؟ اس کا اینڈ مقصد یہ ہو کہ یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرے کی شکل اختیار کرے، یہ افراد ایک قوم کی شکل اختیار کرے اور آہستہ آہستہ اس امت کی شکل اختیار کرے جس کے ہم سارے امتی ہیں۔ آخر میں تمام بھائیوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بالخصوص آزاد پریس کلب کے لوگوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا مل بیٹھنے کا، ایک دوسرے کو سننے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اور یہ سفر ہم لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس ایریا کی بہتری کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔